اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ سورۃ النبأ کل کی کل مکی سورت ہے، اور اس کے ایک سے زیادہ نام مروی ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صورتوں کے نام توقیفی نہیں ہوتے۔ کچھ صورتوں کے نام توقیفی ہیں۔ توقیفی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا ہے، یا صحابہ کے سامنے ان کا نام لیا گیا، سورہ بقرہ کہی گئی، سورہ آل عمران، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اس طریقے پر تو یہ اسماء توقیفی کہلا سکتے ہیں، لیکن اس معنی میں توقیفی نہیں ہے کہ ان صورتوں کے نام یوں بتائے گئے ہوں کہ ان کے سوا ان کے کچھ نام نہیں ہیں۔ لہذا اس صورت کا نام حدیث میں نہیں آتا کہ آپ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ النبأ جو ہے وہ سورۃ النبأ ہے۔ لہذا علماء نے ایک سے زیادہ نام نقل کیے۔ بعض نے کہا سورۃ النبأ اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ عن النبأ العظیم اس میں آیا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کو سورہ عامہ کہتے ہیں، یعنی صرف نام کیا ہے؟ سورہ عامہ۔ بعض نے کہا کہ اس کا نام ہے سورہ عما یتساءلون۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ اس سورت کا نام ہے سورۃ المعصرات، جیسے آگے ہم پڑھیں گے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ تو یہ سب نام صحابہ اور تابعین سے مروی ہے، اور یہ سب نام جو ہے وہ توقیفی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کا زمن نزول جو عبداللہ ابن جعبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اس کے مطابق یہ 80 نمبر پر نازل ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر مروی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ بھئی وہ قریش مکہ جمع ہوئے، سردار جمع ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مشورہ کر رہے تھے کہ یہ کون ہے، اور یہ نبی ہیں یا ساحر ہیں یا نعوذ باللہ شاعر ہیں، کاہن ہیں، مجنون ہیں، اور یہ قیامت نے آنا ہے نہیں آنا، کیا ہے؟ کوئی کہتا تھا شاید آ جائے اس مجلس ندوہ میں جو دار الندوہ تھا، کوئی کہتا تھا نہیں آ سکتی۔ یہ سب امور ڈسکس ہو رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ تو یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے۔ علماء نے کہا اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صورت اتنی لیٹ نازل نہیں ہوئی کہ اس کو 80 نمبر پہ رکھا جائے۔ بات واضح؟ تو واللہ عالم، واقعتاً محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی ترتیب میں 80 نمبر پہ نہیں ہے، بلکہ ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے سورۃ النبأ۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما، یہ آپ نے صرف میں قاعدہ پڑھا ہوگا کہ جو ما استفہامیہ ہوتا ہے اس کے ساتھ حرف جر لگ جائے تو اس کا الف گر جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بھی جیسے بما یا لما، تو لما نہیں ہوتا، بما نہیں ہوتا، بلکہ بما ہے، لما ہے۔ تو یہ ما استفہامیہ ہے، ما استفہامیہ کے ساتھ حرف جر لگا ہوا۔ عما، کس شے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور جب حرف جر اور استفہام کو جمع کیا جائے تو پھر استفہام بعد میں آتا ہے، حرف جر پہلے آتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا ما ان، نہیں، اما، اما یتساءلون، کس شے کے بارے میں تساؤل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سے زیادہ آراء ہے لفظ تساؤل کے بارے میں، اور یہ سب آراء درست ہیں بیک وقت۔ تساؤل کی حقیقت کیا ہے؟ تساؤل کی حقیقت ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ باب تفاعل آپ جانتے ہیں، تواصی جیسے تفاعل یتفاعل، تو اس میں ایک سے زیادہ فریق ہوتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی طرح واقبل بعضهم على بعض یتساءلون، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے سوال کرتے ہوئے۔ تو سوال میں کیا ہے؟ تساؤل میں کیا ہے؟ دو فریق ہیں۔
تو پھر ایک رائے کیا بنی تفسیر میں اس حقیقت کے اعتبار سے کہ کس شے کے بارے میں باہمی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، باہمی ڈسکشن کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، تساؤل کرتے ہیں، یہ ایک رائے۔ بعض علماء نے کہا کہ تساؤل جو ہے نا وہ کئی دفعہ اپنے سے پوچھنے کے بارے میں بھی آتا ہے۔ آج کل بھی آپ بولتے ہیں، کہتے ہیں فلان یتساءل، فلان یتساءل کا مطلب یہ نہیں کہ یسأل غیرہ، اپنے اندر دو شخصیات اگر آپ فرض کریں اور ایک سوال کرنے والی ہے اور ایک جواب دینے والی ہے، ہوتا ہے ہر وقت انسان کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تساؤل۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو تساؤل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں غور و فکر چل رہا ہے نا، کیا شے ہے جس کے بارے میں یہ سوچ بچار کر رہے ہیں۔ اب یہ سوچ بچار کا مفہوم کہاں سے آ گیا؟ لفظ تساؤل ہی سے آ گیا۔ یہ ایک رائے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ تساؤل آپ نے پڑھا ہوگا، باب تفاؤل کے خواص میں سے ایک خاصیہ کیا ہے؟ تظاہر۔ تظاہر کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کرنا، پریٹینڈ کرنا، حقیقتاً نہ، اس طرح نہ ہونا۔ جیسے آپ کہیں فلان یتمارض، یتمارض کا کیا مطلب ہے؟ لیس بمریض ولکنہ یظہر مرض نفسہ۔ اسی طرح فلان یتغافل، یہ تغافل عارفانہ جو ہے، تجاہل عارفانہ، یہ بھی اسی سے۔ تو ویسے اگر آپ دیکھیں تو تجاہل کے ساتھ عارفانہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجاہل کیا ہے؟ وہ عارفانہ ہی ہوتا ہے۔ تو پھر کیا بنے گا؟ جیسے ابن عاشور علیہ الرحمٰ نے اس رائے کو بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ بھی قوی ہے کہ عما یتساءلون، یہ ایک دوسرے سے جو باہمی جیسے بظاہر سوالات ایسے کر رہے ہیں کہ واقعتاً حق تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ ذرا آپ بتائیے قیامت آ سکتی ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ اور رسول کے بعد، حالانکہ ان سب کو یقین ہے کہ یہ سب حق ہے۔ تو یہ سب تساؤل اصل میں کیا ہے؟ تظاہر ہے، یہ صرف ریاکاری ہے، یہ صرف اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے تساؤلات ہو رہے ہیں، جیسے ہمیں خود بھی کوئی شک ہے، بلکہ ان کو شک نہیں ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ تیسری رائے کے اعتبار سے ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، لیکن وہ ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ وہ اشکال بھی اتنا قوی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تینوں آراء عما یتساءلون کے حوالے سے لفظ کے اعتبار سے ممکن ہے، یعنی عما یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، عما یتساءلون خود پوچھتے ہیں، عما یتساءلون تیسرا معنی کیا تھا؟ پریٹینڈ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ یسألون کا معنی بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، اصل میں جب یتساءلون ہے نا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تو یسأل بعضهم بعضا، یعنی کس شے کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے، زیادہ قوی بات یہ ہوگی کہ ایک دوسرے سے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ پوچھتے ہیں، حضرت تھانوی کا پوچھنے کا انہوں نے ترجمہ کیا کہ لوگ کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں، اور نیچے میں لکھا ہے کہ اشارۃ الی انہ یرون بہ یسألون، اب دریافت میں خود بخود معلوم ہو گیا کہ دریافت ایک دوسرے سے کیا جاتا ہے، یعنی یتساءلون۔ اس کا جواب اللہ نے خود دے دیا۔ اچھا، خود اس لیے دے دیا، کہا کہ یہ اصل میں استفہام نہیں تھا، یعنی عما یتساءلون کہا نا، یہ کس شے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو یہ نہیں تھا کہ جیسے بتائیے کس شے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ مراد سب کو پتہ ہے اس وقت سب کی حدیث کا مرکز آپ ہی ہیں، وہ قرآن ہے، وہ اسلام ہے، وہ دوبارہ جی اٹھنا ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ تو یہ سب مرادیں نبأ عظیم سے لی گئی ہیں، یعنی عن النبأ العظیم میں آپ پڑھیں گے قرآن، النبأ العظیم کیا ہے؟ قرآن۔ جیسے قرآن میں آیا قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کرتے ہو، قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ دوبارہ جی اٹھنا، یہ بھی نبأ عظیم ہو سکتا ہے۔ اور تیسری رائے یہ بیان کی گئی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا کہ میں خدا کا رسول ہوں، یہ امر عظیم ہے نا، نبأ عظیم ہے۔ کوئی شخص کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ بھی آخری، اور تمہارے اوپر میری اطاعت بھی فرض ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں صرف ایک سوال یہ ہے کہ نبأ جو ہے عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ جا کے دیکھیں، عموماً اہل لغت نے نبأ اور خبر میں فرق نہیں کیا۔ جیسے آپ لسان العرب میں دیکھیں، ابن منظور علیہ الرحمہ کی رائے عموماً یہ ہے کہ فرق نہیں ہے۔ فیروز آبادی جو القاموس والے ہیں، ان کی بھی رائے یہی ہے، یہ فرق نہیں ہے۔ اسی طرح جو مختار الصحا رازی ہیں، ابو بکر الرازی، ان کی بھی رائے یہ ہے کہ یہ فرق نہیں ہے۔ راغب الاصفہانی علیہ الرحمہ کی رائے مفردات القرآن میں یہ ہے کہ یہ فرق ہے، اور عرب اس کو الگ الگ استعمال کرتے ہیں، ہر خبر نبأ نہیں ہوتی۔ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا کہ نبأ وہ خبر ہے الذی فیہ فائدۃ عظیمہ، جس میں کوئی بہت بڑا فائدہ ہو، چھوٹی خبر نبأ نہیں ہوتی۔
یعنی جس میں بڑا فائدہ نہ ہو، جس میں، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہ آتی ہے. یعنی فائدہ تو عظیمہ کا مطلب ہے کہ جس کو سننے کے نتیجے میں اور ماننے یا نہ ماننے کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی تبدیلی واقع ہونی چاہیے. یعنی کوئی شخص کہے کہ میں رسول ہوں، آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ دونوں نتائج نکالے گا نا. کوئی شخص کہے کہ قیامت آئے گی، آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. قیامت آنا کوئی فائدہ حقیرہ ہے، وہ فائدہ عظیمہ ہے نا. تو اسی لیے زیادہ قوی بات یہ ہے کہ خبیر مخبر نہیں ہے، خبر دینے والا نہیں ہے. خبیر خبیر ہے، یخبرو سے اندر سے تجربہ کرنے والا، یعنی اندروں کو جاننے والا، وہ اور معنی ہے. لیکن یہاں معنی جب آپ نبا کے مقابلے میں لائیں گے تو النبأ لا يكون الا وله فائدة عظیمہ، الا وله فائدة عظیمہ، والخبر قد يكون نبأ، یعنی خبر عام ہے نا، قد يكون نبأ وقد يكون غیر نبأ. اسی لیے نبی نبا ہی سے ہے قوی رائے کے مطابق، مخبر نہیں ہے. نبی میسنجر نہیں ہے، یعنی میسج شاید چھوٹا موٹا بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں میسنجر، پتہ نہیں میسج بڑا ہوتا ہے کہ نہیں، انگریز دانی کو بتا سکتے ہیں. لیکن خبر دینے والا محض نبی نہیں ہے. نبا دینے والا کیا ہے؟ وہ نبی ہے. لیکن یہ فرق ضروری اس لیے نہیں ہے کہ خود اہل لغت میں کچھ اس کو مترادف کہہ رہے ہیں، کچھ مترادف نہیں کہہ رہے، تو ٹھیک ہے، یہ امام راغب الاصفہانی کی رائے ہے. واللہ اعلم. نہیں، ہاں عمل کرنا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں فائدہ عظیمہ ہے تو عمل کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں نتائج نکلیں گے. یہ نہیں کہ وہ خبر یہ دے کے عمل کرو. مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کمرے کے باہر ایک دشمن کھڑا ہوا ہے، بس یہ میں نے خبر دی. اب چونکہ یہ خبر بہت بڑی ہے نا، اور دشمن بھی وہ جو جان کا در پہ ہے، اب یہ خبر بہت بڑی ہے، اب اس کے اندر خود بخود ایک انشاء ہے نا کہ آپ اپنی خبر. اب جو مجھے مان لے گا میری خبر کو، یقیناً وہ کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرے گا. وہ کہے گا کہ نہیں، اس طرح تو باہر نہیں نکلنا، کوئی احتیاط کر کے باہر نکلیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن چاہے میں نے کوئی انشاء نہیں کیا، میں نے تو نہیں آپ سے کہا کہ آپ باہر نہ نکلیے، میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ باہر شیر کھڑا ہے یا دشمن کھڑا ہے، بس یہ خبر. قیامت آنی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً اپنے آپ کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے. اگر مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو پھر تو معاملات اس طرح نہیں ہونے چاہیے کہ جس طرح پہلے گزر رہے تھے. تو نبأ عظیم، تو نبأ عظیم ہے، یعنی نبا میں بھی فائدہ عظیمہ ہے، اور یہ خود انباء میں بھی بہت بڑی خبر ہے. خبر کیا ہے؟ آپ نے خبر پڑھ لی، جیسے میں بتا رہا تھا آج کل اخبار میں جو خبریں آتی ہیں، وزیر اعظم نے یہ کہا، فلانے کے سنیں نہ سنیں کوئی انشاء اس سے پیدا ہوتا ہے. بھائی فلاں نے کہا کہ اس نے کیا کیا، فلاں نے کتنے کی یہ چیز خریدی، کہ فلاں کی گاڑی کتنے کی ہے، فلاں نے کتنے کا جوڑا فلاں کی شادی میں پہنا. یہ خبریں ایسے، ٹھیک ہے، کیا کیا جائے. فلاں کا کتا بیمار ہے، یہ بھی خبر آ جاتی ہے، فلاں کا کتا بیمار ہے. لیکن کچھ خبریں بڑی ہوتی ہیں، کچھ خبریں بڑی ہیں. واللہ اعلم. محمد عبداللہ دراز جو ہے نا، محمد عبداللہ دراز رحمہ اللہ، پچھلے زمانے میں شام کے بہت بڑے عالم تھے. عام عالم نہیں تھے، مطلب فرانسیسی جانتے تھے، اور وہ بہت فرانسیسی میں ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، الاخلاق فی القرآن کے نام سے نا، بہت ضخیم ہے، عربی میں بھی موجود ہے. ان کی ایک کتاب ہے النبأ العظیم، ان کی کتاب کا نام ہے النبأ العظیم، اور وہ بہت ہی کمال کی کتاب، قرآن مجید کے اعجاز پر، اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر، اور قرآن مجید کی آیات میں جو باہمی ربط پایا جاتا ہے اس موضوع پر. وہ کتاب مختصر ہے، 200-300 صفحے کی ہوگی، لیکن اس کا نام ہے النبأ العظیم. اس میں انہوں نے سورۃ البقرہ، مثلا آدھی کتاب کا موضوع ہے سورۃ البقرہ، کہ دیکھو اتنی بڑی اسکیٹرڈ سی آیات ہیں، مختلف مواقع پر نازل ہوئی، 10-11 سال میں نازل ہوئی ہیں، اور اس میں انہوں نے پھر بتایا کہ باہمی ربط کیا ہے، نظم قرآنی کا جو ایک فلسفہ ہے. بہت ہی عمدہ کتاب ہے النبأ العظیم. وہ یہیں سے نام لیا نا اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اسی طرح قل هو نبأ عظیم، ہوا سے مراد القرآن. واللہ اعلم. تو فرمایا کہ یہ کس شے کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہے ہیں، یہ بھی شاید ترجمہ کیا جا سکے، چہمگوئیاں کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. کون سی بڑی خبر؟ اس کی صفت کیا ہے؟ النبأ العظیم کی صفت ہے الذی هم فیہ مختلفون، وہ کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. دیکھیں، اختلاف سے اکثر مفسرین نے یہ مراد نہیں لیا کہ ایک کہتا ہے انا اومن، دوسرا کہتا ہے انا اکفر. یہ نہیں ہے کہ میں مانتا ہوں، یہ بھی اختلاف کی ایک نوعیت ہوتی ہے.
الذی ہم فیہ مختلفون سے مراد اکثر علماء نے یہ لی کہ جس میں ان کے اقوال باہمن مختلف ہے. یعنی اگر آپ کہیں نا انت مختلف فی عقیدتک ہذہ، غور کیجیے گا، یعنی عربی عبارت کیا ہے، آپ اپنے اس عقیدے میں مختلف ہیں. یہاں کیا مطلب ہوگا اس کا؟ سیلف کانٹراڈکٹری باتیں کرتے ہیں آپ، یعنی آپ نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے ساتھ ایسی باتیں بھی مانی ہوئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس عقیدے کی نفی آتی ہے، لازم آتی ہے. تو الذی یعنی انت تختلف فی رأیک، یہ نہیں کہ انت تختلف معی فی رأیک، وہ تو بالکل فطری سی بات ہے، انت تختلف فی رأیک. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مثلا وہ کہتے تھے خدا نے کائنات پیدا کی، اور ساتھ یہ کہتے تھے قیامت نہیں آ سکتی. یہ دو باتیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی. یعنی اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ الذی ہم فیہ مختلفون. یا تو خدا کو نہ مانو تو کنسسٹنٹ ہو جاؤ کہ ٹھیک ہے قیامت بھی نہیں آئے گی، لیکن یہ کیا بات ہے کہ خدا کو مانو اور پھر قیامت نہیں آئے گی؟ تو پھر تو آ ہی جائے گی اگر خدا نے کہا. یا خدا کو مانو اور رسول کو نہ مانو، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یفرق بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں. رسول کو نہ مانا جائے کیونکہ خدا نہیں ہے، کنسسٹنٹ بات ہے. خدا کو مانا جائے اور رسول کو نہ مانا جائے دلیل آ جانے کے بعد، یا اس کے کلام کا انکار کر دیا جائے، یہ مختلف بات ہے. تو الذی ہم فیہ مختلفون سے یہ مراد لی گئی کہ یہ جو نبع عظیم ہے اس کے بارے میں خود یہ مختلف ہے. یعنی مختلف کا یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ متناقض ہے. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ بھی ہے جو میں نے کہا کہ یہ زیادہ قوی ہے کہ الذی ہم فیہ مختلفون فمنہم من یؤمن ومنہم من یکفر. یہ بھی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. یعنی یہ اس میں اس لغت میں اس کی گنجائش بھی موجود ہے اور لغت میں اس کی گنجائش. یعنی الذی ہم فیہ مختلفون کا مطلب ہے کچھ تو مان رہے ہیں نا اور کچھ نہیں مان رہے. یہ بات بھی درست ہے. اور پہلی رائے یہ تھی کہ ایسا مان رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ بھی ماننا چاہیے لیکن یہ نہیں مانتے. یہ بھی اختلاف اقوال ہے. آپ پڑھتے نا علم مختلف الحدیث، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مختلف الحدیث اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کہ جس میں آپ ان احادیث کو جو بظاہر متعارض لگ رہی ہوتی ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ جمع کرتے ہیں. تو وہاں مختلف الحدیث کا کیا مطلب ہے؟ متعارض، متناقض. اللہ اعلم. کیا ترجمہ تھا؟ اس بڑے واقعے کا حل دریافت کرتے ہیں جس میں یہ لوگ اہل حق کے ساتھ بریکٹ میں اختلاف کر رہے ہیں. ٹھیک، یعنی یہاں وہ رائے لی ہے کہ منہم من آمن و منہم من کفر. یعنی الذی ہم فیہ مختلفون، یہ کہہ لیں کہ مختلفون فی انفسہم منہم من آمن و منہم من کفر، یا مختلفون مع اہل الحق. ٹھیک ہے. اور پہلی رائے فرق تھی، وہ کیا تھی؟ مختلفون فی اقوالہم، یعنی مضطربون فی اقوال. جیسے ہم نے سورہ قاف میں پڑھا تھا قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. اس کے تھوڑی بعد بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. جو امر مریج وہاں وہ بین ہی وہی معنی یہاں بھی ممکن ہے الذی هم فیہ مختلفون. امر مریج بھی وہاں کیا تھا؟ یہی معنی جو ابھی بیان کیا. کلا سیعلمون. لیکن کلا سب جانتے ہیں کہ حرف ردع اور زجر ہے. ردع اور زجر میں کیا فرق ہے؟ کہ ردع کہتے ہیں کسی کو روکنا اور زجر کہتے ہیں ڈانٹنا. دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں. جب آپ کسی فعل سے کسی کو ڈانٹتے ہیں تو اس فعل سے اسے روکتے ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمۃ ردع و زجر. اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا؟ ترجمہ کئی دفعہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں. حضرت شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ زجر اور ردع جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں. کئی دفعہ کوئی بات نہیں پیار سے کہا جائے تو اس میں تو پیار اور محبت ہے، اور کئی دفعہ کوئی بات نہیں، اس کے اندر جو دھمکی ہوتی ہے اور جو ڈانٹ ہوتی ہے وہ کلا کے اندر والی. جیسے انہوں نے الحاکم التکاثر میں بھی الحاکم التکاثر، اس کے بعد کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کوئی بات نہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا، کوئی بات نہیں. تو یہاں بھی یہی ہے کلا سیعلمون. ٹھیک ہے، چلتے رہو اپنی روش پر اور اپنے نہج پر، اور جو زندگی گزارتے رہو، ابھی لگ پتہ جائے گا، کوئی بات نہیں. سیعلمون، کچھ ٹائم تو لگے گا، موت آتی ہے اس کے بعد ہی انسان کو پتہ چلے گا، یا دنیا میں بھی پتہ چل جائے گا.
ثم کلا سیعلمون. لیکن جملہ تو وہی ہے، ثم کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون. یہاں ابن عاشور علیہ الرحمہ کی تحقیق، عموماً علماء یہاں تفصیل بیان نہیں کرتے لیکن ان کی تحقیق بہت خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں یہ تاکید کے لیے. عموماً آپ کو کیا نہج ملے گا، ثم کلا سیعلمون، کہ پہلے جملے کی تاکید کے لیے جیسے کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، تو کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مطلب اس کو کہنے کا ایک اسلوب یہ بھی ہے، کلا سیعلمون کلا سیعلمون، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ثم بیچ میں کیوں لایا جا رہا ہے، جیسے وہاں بھی سورہ تکاثر میں آپ کہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، جیسے ہم اردو میں بھی کہہ رہے ہیں. جب کہتے ہیں ثم لایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف تاکید نہیں ہے، درجے میں بھی فرق ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا فلان ثم، تو ثم میں ایک وقت لگتا ہے نا، تو درجے سے مراد یہاں کیا ہے بھئی ایک ہی وقت دونوں نہیں آ رہے، وقت کے درجات میں فرق ہے. یا اگر آپ معنوی درجہ لے آئیں، آپ کہیں الامام الغزالی رحمہ اللہ عالم ثم ابن کثیر هو عالم ایضا. ثم اس کا کیا مطلب ہوگا، ثم کا دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو ابن کثیر اور آگے ہیں ان سے، یا ابن کثیر دون ہے. دونوں احتمالات موجود ہیں. یعنی آپ کہیں ابن کثیر عالم ثم الامام الغزالی العالم، یا ہوا عالم. تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں، نعم ہوا عالم ولیکن فوقہ درجہ الامام الغزالی. تو یہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تاکید میں آپ نیچے اتار دیں، آپ کہیں کلا سیعلمون تو اس کے بعد نہیں اوپر ہی جائیں گے. تو اوپر صرف تاکید نہیں ہے، درجے میں بھی فرق ہے. اب درجے میں فرق کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں جو وعید ہے نا پہلے جملے میں، کوئی بات نہیں جان لو گے، اچھا کوئی بات نہیں جان لو گے، پھر کوئی بات نہیں جان لو گے، یعنی کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ مطلب کہ سیعلمون کا جو مفعول بھی ہے نا، اس کے اعتبار سے درجے میں فرق پڑ جائے. یعنی آپ کہیں کوئی بات نہیں جان لو گے، کیا جان لو گے، یعنی کچھ نہیں بتایا، بتایا کہ نہیں بتایا، نہیں بتایا. اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں مزید کچھ جان لو گے. اگر آپ مزید کچھ جاننے کا کہیں تو یہ کیا ہے، یہ ثم کی وجہ سے مفہوم پیدا ہو رہا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں. یعنی مثال کے طور پہ کہا جائے کہ اچھا جان لو گے عین الیقین، پھر جان لو گے حق الیقین، جیسے سورۃ تکاثر میں کہہ دیا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، ثم اس سے بھی بڑھ کر لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ، نہیں تو یہ درجہ پر درجہ اوپر جا رہا ہے. کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ایک بات تھوڑی جاننی ہے، بڑے بڑے حقائق کھلیں گے. ثم کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، پھر دیکھنا. اور بہرحال کو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اس کے اندر کیا پھر بات ہو رہی ہے. لیکن وہ یقیناً وہ صحیح طریقے پہ بیان نہیں ہو سکتا ہے. یعنی جو اس کے اندر یقیناً اللہ کے میاں کے کلام میں محض تکرار نہیں ہوتی اس طرح کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ثم کلا، اس طرح نہیں ہو رہا، بلکہ یقیناً اس میں معانی میں بھی صرف تاکید نہیں ہے، اضافہ ہے. واللہ اعلم. کیا ترجمہ حضرت تھانوی کا؟ ترجمہ تو یہی ہے کہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ قیامت آئے گی اور ان کو بھی معلوم ہوگا جاتا ہے. حالانکہ بریکٹ ہے کہ یعنی جب بعد فراق دنیا کے ان پر عذاب واقع ہوگا تب حقیقت قیامت کی منکشف ہو جائے گی. اور ہم پھر مقرر کہتے ہیں کہ جیسا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہ آئے گی، ہرگز ایسا نہیں. پھر ہم مقرر کرتے ہیں، یعنی پھر اس کی تاکید اور تقریر کرتے ہیں. یعنی اس میں عمومی مفہوم کیا ہے کہ ثم سے مراد جیسے تاکید ہی ہے. واللہ اعلم. وہ اس میں بھی تاکیدی پہلو ہی ہے جو حضرت ابن عاشور فرما رہے ہیں، لیکن تاکیدی پہلو کے ساتھ جیسے ایک نیا فائدہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا تکرار جو ہے وہ تاسیس اولا من التاکید، تو کوئی گویا تاسیس جو ہے وہ بھی ہو. کوئی تاسیس کیا ہے، بناء المعنی الجدید. واللہ اعلم. اب دیکھیے چونکہ انہوں نے انکار کیا تھا تو الم نجعل الارض مہادا، اب دلائل دیے جا رہے ہیں. اچھا تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی، تو یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ اب یہ عجیب سا انداز ہے نا. عالم یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھائی تم کہتے ہو، جیسے بچے کو نہیں سمجھایا جا رہا ہوتا اچھا قیامت نہیں آنی تمہارے خیال میں، اچھا یہ زمین کس نے بنائی ہے، یہ پہاڑ کس نے بنائے ہیں، یہ رات کس نے بنائی ہے، یہ دن کس نے بنایا ہے، یہ سورج کس نے بنایا ہے. ایسے ہی سمجھایا جاتا ہے. فطری انداز. فطری انداز سے مراد کیا ہے کہ بات کو سمجھانے کا ایک فطری طریقہ ہے. یعنی بات کو سمجھانے کا کہ جس نے یہ کیا ہے کیا وہ یہ نہیں کرے گا. یعنی کوئی شخص کہے کہ آپ جو ہیں وہ مثلا
10 لائنیں تحریر نہیں کر سکتے. آپ کہیں بھائی یہ کتاب بھی میں نے ہی لکھی ہے، یہ بھی میں نے ہی لکھی ہے، تو تم یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہو کہ میں 10 لائنیں اور نہیں لکھ سکتا؟ کیونکہ ایسا ہی ہے کہ میں نے حیات کی یہ انواع بنائی ہے، تو تمہارا یہ دعویٰ کہ میں دوبارہ حیات پیدا نہیں کر سکوں گا، یہ بالکل غیر معقول سی بات ہے. تو الم نجعل الارض مہادا. اب چونکہ آپ کہیں کہ یہ استدلال اس وقت ہوگا جب یہ چیزیں متفق علیہ ہوں گی، تبھی یہ استدلال بنے گا. تو یہ چیزیں چونکہ مخاطبین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان متفق علیہ ہیں کہ خدا ہی نے بنایا. تو لہذا الم نجعل الارض مہادا کا جواب کیا ہوگا؟ بلا انت فعلت یا رب، بلا انت فعلت یا رب. آپ نے کیا، کیوں نہیں؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے زمین کو مہاد بنایا؟ مہاد کے بارے میں علماء نے کہا یہ اسم ہے بمعنی ما یمہد یا ما یمہد. ما یمہد، مہد یمہد، مہدن کس کو کہتے ہیں؟ شکریہ. بچھانے کو پہلے بھی ہم نے پڑھ چکا ہے، بچے کا جو بچھونا ہے وہ مہاد ہے. تو الم نجعل الارض مہادا، جیسے تمہاری ضروریات یہاں بہم نہیں پہنچائی، یہاں تمہارے پھرنے کا، رہنے کا، سکون پانے کا انتظام نہیں کیا تمہارے لیے، کیا ایسے ہی بچے کے لیے جیسے بنایا جاتا ہے اس طرح ہم نے تمہارے لیے بنا نہیں دیا؟ الم نجعل الارض مہادا. تو 2 مفعول آ رہے ہیں کیونکہ جعل یجعل یہاں خلق یخلق کے معنی میں نہیں ہے. یہ بتانا مقصود نہیں کہ ہم نے زمین بنائی اور ہم نے اس کے بعد فرش بنایا، بلکہ کیا مراد ہے؟ سب کو معلوم ہے زمین کس نے بنائی، لیکن ہم نے زمین کی علت غائیہ کیا بنائی ہے؟ الم نجعل الارض مہادا. تو جعل یجعل کے جب 2 مفعول آ جائیں تو علماء کہتے ہیں وہ تسییر کے معنی پہ ہوتا ہے. تسییر کیا ہے؟ جعل الشیء شیئا انا جعلناہ قرآنا عربیا. تو اب یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ معتزلہ کہیں کہ مخلوق ہے، مخلوق کی بات نہیں ہو رہی ابھی. انا جعلناہ قرآنا عربیا 2 مفعول ہے. اگر جعل کا 1 مفعول آ جائے تو علماء کہتے ہیں وہ خلق کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مفعول کی مثال دیکھیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ایک مفعول آ رہا ہے، اللہ نے اندھیرے اور روشنی پیدا کی، وجعل الظلمات والنور. یہاں مراد یہ نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ وہاں خلقہ کیوں ہے یا جعلہ کیوں ہے؟ اس میں ایک فرق یہ ہو سکتا ہے، بعض علماء کے ہاں زمین و آسمان حقیقی ہیں، ظلمت و نور ریلیٹیو ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کی تخلیق کو الگ الگ الفاظ سے بیان کیا. یہ اصل تو یہی یعنی نہیں، اصل میں جو نور ہے نا، یعنی فی نفسی ہی یعنی نور، تو اس کا حقیقی وجود تو کوئی نہیں ہے. یعنی آپ کہیں گے اگر یعنی حقیقی وجود سے مراد یہ ہے کہ زمین اور آسمان موجود ہے نا فی نفسی، کیا ان کے موجود ہونے کے لیے روشنی اور اندھیرے کا کوئی عمل دخل ہے، یا ان کے ظاہر ہونے کے لیے روشنی یا اندھیرے کا عمل دخل ہے؟ روشنی اور اندھیرے کا عمل دخل ان کے ظہور کے لیے، ان کے وجود کے لیے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی بالفرض اگر یہ کمرہ اندھیرا بھی ہو جائے، وہ نور کا اور معنی ہے جو اللہ کے لیے. کمرہ اندھیرا بھی ہو جائے تو کمرہ تو وجود رہے گا نا، میں دیکھوں یا نہ دیکھوں. تو نور اس معنی میں ریلیٹیو ہے کہ میرے لیے اس کا دیکھنا جو ہے یا میرے لیے اس کے وجود کا ادراک جو ہے وہ منحصر نور پر ہے. تو پھر دوسرا یہ کہ یہ ہدایت اور روشنی یہ سب جعلی ہوتے ہیں، بجعل الجعل، جیسے ہم علم الکلام میں کہتے ہیں. حقیقتاً کوئی ہدایت نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بنانے سے ہدایت بن گئی. واللہ اعلم. یہ ہو سکتا ہے فرق، ضروری نہیں. اچھا، یہاں پہ جیسے یہ اعتراض عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ اعتراض تو نہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا طرز استدلال یہ فقہی اور جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ الم نجعل الارض مہادا، اور جو بعد میں وہ متفقون کے اندر یہ طریقہ استدلال نہیں ہے، تو اس کا کیا صحیح طریقہ؟ ہاں دیکھیں، اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ قرآن کا طریقہ استدلال ہر جگہ یہ نہیں ہے. لیکن بالفرض اگر ایک متکلم کے سامنے یہودی یا نصرانی ہو یا مشرک ہو جو خدا کے وجود کو مانتا ہو، تو اب ہمیں وہاں دلیل حدوث اور فلانا ڈھمکانا بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی قرآن کا منہج استدلال ہمیں یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بھئی تمہارا مخاطب اگر تمہاری بنیادی مقدمات پر پہلے سے ایمان لایا ہوا ہے تو ان مقدمات پر جھگڑا نہ کرو. یہ تو قیامت کے ممکن. ہاں، یہ وہی یعنی بات اصل میں کیا تھی، یہ لوگ خدا کو مانتے تھے، ہم مانتے تھے، خدا کے وجود پر ایمان رکھتے تھے، خدا کو خالق مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں. تو اب ان سے یہ بات تھوڑی ہوگی کہ بھئی یہ کائنات دیکھو تو تمہیں استدلال کرو اور یہ فلاں. ان سے کہا جائے گا کہ خدا نے جب یہ سب کچھ کیا ہے تو قیامت، اب یہ استدلال منطقی ہے کہ نہیں فی نفسی؟ تو یہ فطری استدلال کیا منطقی
پیمانوں سے خارج کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی آپ کہیں کہ بھئی الم نجعل الارض مہادا میں استدلال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس پر، تو کیسے استدلال قائم کریں گے؟ آپ کہیں گے پریمیسز کیسے بنائیں گے؟ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اللہ اس پر قادر ہے. یہ میرے اور آپ کے درمیان کیا ہو گئی بات؟ متفق ہو گئی. اس کے بعد مختلف فی بات کیا ہے؟ مختلف فی اللہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں. اب منطقی استدلال کیا ہوگا؟ منطقی استدلال اگر وہ پہلے پیدا کرنے پر قادر تھا تو یقیناً دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. تب اس کو مزید آپ کلامی استدلال بنائیں گے. اگر قدرت اس کی صفت ذاتیہ ہے تو وہ ہمیشہ اس کی قدرت صفت ذاتیہ رہے گی. اگر آپ کہیں گے اس وقت قدرت تھی اب قدرت نہیں رہی تو پھر معاملہ پھر وہیں پہنچ جائے گا کہ آپ بتائیں گے خدا کون ہوتا ہے تو منطقی استدلال. لیکن صرف فرق کیا ہے کہ مخاطب چونکہ قائل ہے خدا کے وجود کا تو ایسے ہی کریں گے، لیکن اگر بالفرض قائل نہ تو پھر بھی یہی کریں گے. لیکن یہ خود سوچا جائے گا، پھر ہم اس سے کہیں گے الم نجعل الارض مہادا. لیکن اس میں جیسے یہ نا، یہ جیسے آپ نے 2 لیولز بتائے کہ اگر وہ قدرت پہ بات آ جائے گی پھر قدرت کا بتایا جائے گا کہ یہاں پہ وہ اگلا اسٹیپ تو نہیں آتا یا اس طرح کے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اسٹیپ کی نوبت نہیں آئی. لیکن اور جگہوں پہ ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون میں اشارہ تو دے دی، یعنی اس دلیل حدوث پر بھی دے دیا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالق ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یہ بھی استدلال تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ویسے قرآن مجید میں جا بجا بھئی یہ فلاں 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 چیزیں کر کے اللہ کی صفت قدرت پر استدلال کیا. الیس ذلک بقادر. اب یہ استدلال وہی تھا نا کہ جب اس نے یہ کچھ کر لیا تو ثم خلقنا النطفة علقة، فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدى لم یکن نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق. جو ہم نے کہا تھا نا قدرت تک بات جائے گی، قدرت تک ہی لے کے گئے اللہ. فخلق الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. تو بات گئی کہ اچھا ان سب چیزوں سے استدلال کیا ہوا کہ اللہ قادر ہے نا، یہ بات تو طے ہو گئی. تو صفت قدرت یہاں بھی ہے پھر اسے. اور پھر آپ اس کو یعنی اللہ میاں تو علم الکلام کی کتاب تھوڑی لکھ رہے ہیں، وہ تو ہمیں ایسے ہی بتائیں گے. لیکن ہم جب اس کو سمجھیں گے تو تفسیر میں یہ بات آئے گی نا کہ اللہ اگر قادر ہے تو اس کی قدرت تو پھر ہر ممکن پر ہی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ کہیں اچھا اللہ قادر نطفے اس طرح تھا، دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر کہاں سے دلیل آئی؟ کہیں گے اللہ میاں کہہ رہے ہیں یہ باتیں دلیل ہیں کہ میں دوبارہ، آپ کہیں یہ دلیل کیسے بنی؟ پھر کیسے بیان کریں؟ یعنی اگر کوئی کہے کہ نطفے سے پیدا کر کے تو اللہ نے انسان بنا دیا، ٹھیک ہے دوبارہ جی اٹھانے پر وہ قادر نہیں ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں دلیل ہے کہ میں قادر ہوں. یہ دلیل کی وجہ دلالت کیا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گی؟ ہم کہیں گے وجہ دلالت یہ ہے کل هذه الامور ممکنہ، اور دوبارہ جی اٹھنا یہ بھی ممکن ہے. اللہ کی قدرت مخصص نہیں ہو سکتی کہ وہ بعض ممکنات سے متعلق ہونے کے قابل ہو اور بعض اگر کوئی شے فی نفسہ ہی ممکن ہے تو قدرت متعلق سلوحی طور پہ، تعلق سلوحی کے اعتبار سے ہو سکتی. یہ دلیل ان دی اینڈ آپ کو اگر کوئی اعتراض کرے گا اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گویا اس دلیل کی بنیاد ہی رکھ دی ہے وہاں. الیس ذلک بقادر میں گویا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قدرتہ تتعلق بجمیع الممکنات اذا كان هذا ممکنا، یعنی وجہ اشتراک کیا ہے؟ یہ اگر ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہے. اگر قدرت اس سے متعلق ہوئی تو اس سے بھی متعلق ہو جائے گی. استدلال تو وہی ہو جائے گا. انڈینڈ آپ دیکھیں گے پہنچیں گے علم الکلام پر جہاں سے بھی گھومے پھریں گے. تو اگر وہ آپ کہہ کے چلے جائیں نا فطری استدلال ہے. اگر آپ سے پوچھ لے کوئی آ کر کہ بھئی اس میں دوبارہ جی اٹھنے پر قدرت کیسے ہوگی، جیسے میں کہوں کہ بھئی بالفرض میں یہ کام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لہذا میں فلاں کام بھی کر سکتا ہوں. آپ کہیں گے نہیں، کیوں؟ اس میں کیا دلیل ہے؟ واقعی آپ کہیں گے کہ اچھا میں نے یہ کیا تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تم یہ کر سکتے ہو لیکن تمہاری قدرت اس سے متعلق ہو سکتی ہے، یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اب ہو سکتا ہے وہ کام بہت مشکل ہو تو آپ کہیں ہاں بالکل تم ایک ناقص سا وجود ہو، تمہاری قدرت ہر ایک سے متعلق نہیں ہو سکتی، تمہیں تو ثابت کرنا پڑے گا. اور کیوں ثابت کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ تم مخلوق ہو. لیکن اگر بالفرض میں یہ کہوں کہ وہ خالق کی بات ہو رہی ہے، پھر بات پہنچے گی میں تو اس خالق کو مانتا ہی نہیں بالفرض. پھر بات یعنی ہم دیکھیں بات پہنچنی ہے. اور قرآن مجید میں جیسے اس کا بیج رکھ دیا گیا کہ تم اس کو ایکسپلور کرو. اصول فقہ کے دلائل ہمیں ملیں گے؟ کہیں نہیں ملیں گے. اصول فقہ کہاں سے اس سے مستنبط ہو گیا؟ اصول فقہ کا بیج ملے گا صحابہ کے اقوال میں. ہم کہتے ہیں صحابہ کو سلیقے سے اصول فقہ معلوم تھا، کوئی معلوم اس طرح نہیں تھا کہ وہ کہیں دلالت عام، انہوں نے تو عام خاص کا نام بھی شاید نہ سنا ہو، سیدھی سی بات ہے. لیکن مراد یہ ہے کہ وہاں سے استنباط اسی طرح قرآن مجید میں، اور یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تو سب کچھ. اور دیکھیں کلامی دلائل آپ کو یہاں ملیں گے. امام راضی کو ہر جگہ نظر آ جائیں گے.
کیونکہ وہ علم الکلام تو علم. اچھا اس میں بھی دلیل یہی ہے علم نجعل الارض مہادا، نعم، تو فنحن قادرون علی احیاء الموت، یہی بات ہوئی نا. ان دی اینڈ اشتراک کیا ہوگا؟ اشتراک کیا ہوگا؟ یعنی آپ کا جعل الارض مہادا اور احیاء اموات میں کیا اشتراک ہے کہ ایک سے دوسرے پر استدلال کیا جائے؟ کیا اشتراک ہوگا؟ ممکن الوجود، یہ بھی ممکن ہے فی نفسی ہی، یہ بھی ممکن ہے. اگر خدا کی قدرت اس سے متعلق ہے تو خدا کی قدرت اس سے بھی متعلق ہوگی. تو قدرت کا مبحث پورا کلامی مبحث آ گیا کہ نہیں؟ قدرت کا متعلقات کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الارض مہادا فیہ دلیل علی انی قادر علی احیاء الموتى. اللہ اعلم. لیکن یہ واقعی غور کرنا چاہیے اس طرح کہ قرآن مجید کے جو استدلالات ہیں اس میں کس طریقے پر علم الکلام مضمر ہوتا ہے. جی جی دو مفعول آیا کیا مراد ہے؟ تصویر، یعنی تصویر کا مطلب ہوتا ہے دو چیز، ایک چیز ہے اس کو ایک اور حالت میں، جیسے آپ کہیں جعلتہ یعنی جعلت زیدا عالما، زید تو موجود ہے نا، میں نے اس کی ایک خاص حالت پیدا کر دی ہے، وہ کیا ہے؟ علم. جعلتہ فقیرا، ٹھیک ہے. اس کو تسییر اس لیے کہتے ہیں کہ سارا یسیرو میں انتقال کا مفہوم ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں صار الغنی فقیرا، صار الفقیر غنیا، ایسے ہی کہتے ہیں صار الجاہل عالما، صار العالم جاہلا. تو یہ جو تسییر ہے سایہ وورا، اس کے اندر مفہوم ہوتا ہے انتقال من حالت الی حالہ. تو الارض جو ہے وہ اس کی حالت ہم نے کیا بنا دی ہے کہ وہ مہاد ہے. علم نجعل الارض، یہ ہے کہ جعل آتا ہے جب دو مفعول اس کے لیے آئیں تو بمانا تسییر کے. علم نجعل، ابھی ہم آگے ایک مفعول بھی پڑھیں گے، دیکھیں وجعلنا سراجا وہاجا، وہ ایک مفعول ہے کہ دو ہیں وجہ؟ ذیشان اشرف صاحب وجعلنا سراجا وہاجا، کہاں تک ہے؟ کہاں تھا؟ وہاج ہے. رقیش سے پوچھ، رقیش وجعلنا سراجا ہاں صفت ہی ہے لازم ہے، چونکہ جعل یا جعلو کے جب دو مفعول آتے ہیں اس میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ نواسخ میں سے ہے نا، تو یہ آتے ہیں جملہ اسمیہ پر. جملہ اسمیہ کا جو پہلا وہ ہوتا ہے مبتدا، وہ معرفہ ہوتا ہے. جب آپ نے اس کے دو مفعول دیکھنے ہو تو پہلا مفعول اس کا معرفہ ہوگا. جیسے ابھی ہم نے کیا دیکھا، الم نجعل الارض مہادا والجبال، یہ نہیں کہا کہ الم نجعل ارضا مہادا، وہ تو صفت موصوف ہوتا ہے. وجبالا اوتادا، یہ تو نہیں ہے نا، پھر کیا ہے؟ الجبال. تو جب یہ جو جعل یجعل ہے یہ نواسخ میں سے ہے جو واقع کس پر ہوگا؟ جملہ اسمیہ پر. جب جملہ اسمیہ پر آئے گا تو پہلا کیا ہوگا؟ مبتدا. تو یہاں دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسے وجعلنا نومکم سباتا، نومکم سباتا مبتدا خبر، آپ اس کو مبتدا خبر نہیں بنا سکتے. نومکم سبات، الارض مہاد، الجبال اوتاد، یہ سب کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. لیکن آپ یہ بنا سکتے ہیں سراج الوہاج، جملہ اسمیہ، یہ جملہ اسمیہ نہیں. تو سراج الوہاج کیا ہے؟ صفت موصوف. تو وجعلنا سراجا وہاجا ای خلقنا سراجا وہاجا. بات واضح؟ تو فرمایا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو بنایا وتد. وتد کی جمع ہے اوتاد. وتد کس کو کہتے ہیں؟ وتد کے بارے میں کہا کہ جو اس کا اوریجنل میننگ ہے کہ خیموں کی جو تنابیں ہیں ان کو زمین پہ گاڑنے کے لیے جو لکڑی کی میخیں استعمال کی جاتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اوتاد، وتد کہا جاتا ہے. جیسے وفرعون ذی الاوتاد، تو وہاں اس کو کیوں کہا گیا؟ ایک رہی کہ ذی الاوتاد سے مراد ہے ذی الجیوش، نکلتا ہے تو اپنے لشکروں کے ساتھ نکلتا ہے، اور جب وہ لشکر کہیں پڑاؤ اختیار کرتے ہیں تو خیمے ہی خیمے ہوتے ہیں. تو اوتاد یعنی کتنے ہی اونٹ صرف میخیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بات ہے. بعض نے کہا کہ ذی الاوتاد سے مراد ہے ذی الجنود، لیکن اس معنی میں نہیں کہ میخیں ہیں، جن چیزوں کے ذریعے ارکان سلطنت مضبوط ہوتے ہیں. جیسے ریاست کے لیے آج کل جدید ریاست کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اس کے بغیر تو کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے. تو وہ گویا اس کی میخ ہے، یعنی جس شے نے اس کو ٹھوک بجا کے رکھا ہوا ہے. تو میخ اس معنی میں مجازن بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی تیسری رائے یہ تھی کہ وہ عذاب دیتا ہے لوگوں کو،
تو وہ صلیب پہ جو چڑھایا جاتا ہے تو ٹھوکا جاتا ہے نا ہاتھوں پاؤں اور ادھر ادھر، تو وہ کس سے ٹھوکا جاتا ہے؟ وہ بھی میخیں ہوتی ہے. تو ذی الاوتاد سے مراد ہے ذی التعذیب، سزائیں دینے والا فرعون. یہ سب وطد کے اندر، لیکن یہاں وطد کے یہ سب معنی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہاڑ آ گیا تو کہا کہ اس کا معنی وہی ہے کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ پہاڑ ڈال دیے اس نے تاکہ کہیں وہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے. تو کسی شے کو لڑکنے سے بچانے کے لیے وطد ہوتا ہے، خیمہ گر نہ جائے. اسی طرح زمین کے لیے میخیں کیا ہیں؟ تو یہ خیمے اور میخیں لفظ بھی آپ دیکھیں ویسے خیام وہ بالکل الٹ ہے، خایامین میم یا خا، کیونکہ گویا خیمے کا میخ کے بغیر، لیکن وہ خیمہ عربی کا لفظ ہے، میخ تو ہمارا لفظ ہے. یہ اور مسئلہ ہے یہ وہ وطد ہی. خیر ہم نے شاید خیموں سے ہی میخ نکالا ہو اور پھر اس کے بعد وہ خیمے بغیر اس کے نہیں ہوتے تو شاید ہم نے کوئی. تو یہ ہے جی ترجمہ کیا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخ بنایا. کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اچھا اب یہاں جَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا نہیں کہا نا، تو اب ہم یہاں ترکیب یہ نہیں کریں گے کہ ازواجن مفعول ثانی. اگر ہوتا نا وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا تو کیا ترکیب ہوتی جو ابھی تک ہم کر رہے ہیں، مفعول اول مفعول ثانی. لیکن یہاں چونکہ خلقناکم ہے تو ازواجن حال بنے گا. پہلے کیا بن رہا تھا؟ مفعول ثانی. یہاں کیا بنے گا؟ حال. اور ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. پیدا کیا کس حالت میں؟ ازواجن جوڑے جوڑے. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى وجعلنا نومكم سباتا. اور ہم نے تمہاری نیند کو، اب یہ پھر وہ مبتدا خبر ہے، ہم نے تمہاری نیند کو بنا دیا سباتا. لیکن یہ سبات کا لفظ بھی بڑا خوبصورت ہے، اس لیے کہ ثبت یثبت اور ثبت یثبت دونوں آتے ہیں. مصدر ہے اس کا سبتن. سب کہتے ہیں قطع کو، کاٹنے کو. بات ہے، سب کا لغوی معنی کیا ہے؟ کاٹنا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی عرض کرتا ہوں کہ جیسے راحت کے لیے استعمال ہوتا تو یوم سبت اصل میں جیسے اس کے اندر بھی ایک اس طرح کا مفہوم ہے کہ جمعے کو جو ہے وہ تخلیق مکمل ہو گئی، تو سبت کے دن کیا ہے؟ انقطاع کا دن ہے، کوئی کام کاج نہیں کرنا، راحت کا دن ہے. اصلا وہ عبادت کا مفہوم بعد میں، لیکن خدا کے دن نعوذ باللہ کیا ہو گیا وہ، یعنی استراحت کی اس نے. تو سب کا لغوی مطلب ہے کاٹنا. یہ جو سبات ہے یہ نیند کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا سب سے کیا تعلق ہے؟ کہا کہ انسان کو اس کے ہموم اور غموم اور جو دنیا کے معاملات ہیں ان سب سے مقطوع اور منقطع کرنے والی جو شے ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبات ہے. یعنی آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے جو مرضی ہو، انسان بالکل انکانشیس ہو کے غیر شعوری کی حالت میں 6 گھنٹے وہ بالکل ہی فارغ ہے، یعنی بالکل کچھ اس کو خبر نہیں ہو رہی ہے نا. تو وہ ایک طریقے کا شٹ ڈاؤن اس کا ضروری ہے کچھ دیر کے لیے کہ وہ ہو جائے. تو وہ سبات ہے، انقطاع عن الدنیا، انقطاع عن الدنیا. تو کہا کہ وہ انسان کی راحت کے لیے ضروری ہے. تو سبات جو ہے وہ راحت کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. ویسے سبات کا لغوی مطلب انقطاع ہے، انقطاع نہیں، قطع کرنے والی شے ہے. ما یقطع یعنی ما یقطع الانسان عن غمومه وهمومه وتعبه ونصبه فینام مرتاحا، فینام مرتاحا. تو کیا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو باعث راحت بنا دی. راحت کی چیز بنایا. راحت کی چیز. سباتن لفظ جو ہے یہ نوم کے علاوہ بھی کہیں استعمال ہوتا ہے قرآن میں، سیپریٹ آیا ہو کاٹنے کے لیے؟ نہیں میرے خیال میں تو نہیں. یہ سبت کا لفظ تو آیا لیکن وہ یوم سبت کے معنی میں ہے، اصحاب السبت اور یہ سارا، لیکن اس معنی میں نہیں آیا. جیسے اون کے لیے اگر آیا ہے تو وہ سنہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جیسے بتا رہے ہیں کہ نوم سبات نہیں ہے. یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نوم سبات فی نفسی ہی نہیں ہے، نوم کو تمہارے لیے سبات بنایا ہے، یعنی تمہارے لیے اسے گویا ایک راحت بنا دی ہے. تو وہ نوم نام ینوم نوما واللہ اعلم. وجعلنا اللیل لباسا. اس کو جیسے علماء کہتے ہیں نا کہ یہ سب کیا ہے، کن چیزوں سے استدلال ہے، یعنی یہ سب جو یعنی اس کو وہ جیسے ٹیلوس یا دلیل غائی کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے. یعنی اس میں غایت کا مفہوم نہیں آ رہا. مطلب اس میں غایت سے کیا مراد ہے؟ جس کو کہا جاتا ہے ڈیزائن آرگومنٹ کے طور پہ بھی کہ بھئی ہر چیز آپ کے موافق نہیں. یعنی تمہارے لیے اس سے گویا ایک راحت بنا دی ہے، تمہارے لیے اسے گویا ایک راحت بنا دی ہے. تو وہ سبات ہے، انقطاع عن الدنیا. انقطاع عن الدنیا. تو کہا کہ وہ انسان کی راحت کے لیے ضروری ہے.
یہ مفہوم ہے نا، لیکن اس میں یہ مفہوم اس اعتبار سے نہیں کہ اس سے خدا کے وجود پر استدلال کرنا ہے، بس یہ اہم بات ہے۔ علماء کلام کے ہاں یہ آرگومنٹ کہ چیزیں میرے موافق ہیں اور ہر چیز ایک پرفیکٹ آرڈر میں ہے، یہ خدا کے وجود پر دلیل ضعیف ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ اس میں اشکالات ہو سکتے ہیں، اچھی ہے دلیل، لیکن قرآن مجید میں یہ دلیل خدا کے وجود پر نہیں ہے۔ خدا سے تعلق قائم کرنے کے لیے، خدا کے احسانات جاننے کے لیے، خدا کی قدرت پر استدلال کرنے کے لیے کہ وہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے، اس طرح کے اکثر استدلالات آ رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہوتا ہے۔ بات واضح۔ ایک ہے کہ میں وہ شخص جو خدا کو نہ مانتا ہو اس کے لیے استدلال کا طریقہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو خدا کو مانتا ہے تو اس کے احسانات کے ذریعے محبت بھی بڑھے گی اور اس کی قدرت پر استدلال بھی ہوگا۔ واللہ اعلم۔ تو فرمایا وجعلنا اللیل لباسا، چونکہ نیند کا تعلق رات ہی سے ہے تو اس کے بہت فوری بات رات کا ذکر بھی آ گیا، تو فرمایا رات کو ہم نے لباس بنا دیا۔ لباس ڈھانپنے والی شے کو کہتے ہیں، اوڑھنے والی شے، ڈھانپنے والی شے، تو کہا کہ لباس بنا دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو لباس کا مطلب یہ کہا گیا کہ بھئی چھپنے کی جگہ بنا دی، یعنی لباس کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، یعنی اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو چھپاتا ہے۔ تو رات کو ہم نے تمہارے لیے پردہ پوشی بنا دیا، لباس بنا دیا۔ بات واضح؟ اس سب میں وجہ دلالت یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں اور ایسے ہی قیامت بھی ایک نعمت ہے، یعنی ایک ضمنی طور پہ یہ محسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب نعمتیں ہی گنوائی جا رہی ہیں۔ ہاں، وہ ضمنی طور پہ اخذ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی اس طرح آتا نا کہ الم نجعل القیامت موعدا لکم، یا اس طرح، تو پھر وہ جیسے ہوتا ہے کہ اس کو بھی اگر یہ استدلال اس طرح کا کہ ان نعمتوں کے وہ بھی قائم ہے۔ اس کے بعد اس لیے دیکھیں جب ابھی کلام شفٹ ہوگا نا قیامت کے استدلال پر، تو کیسے بنے گا؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، تو گویا اصل میں استدلال یہ چل رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ سب کچھ، اور اس کے جنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا، یعنی کل هذا يؤدي الى هذه النتیجہ، یہ اس نتیجے، لیکن وہ بھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو رحمت کا مظہر کہا گیا۔ وہ کیسے؟ جیسے کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، تو یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ تو ایک ضمنی اشارتاً یہ بات ہو سکتی ہے، واللہ عالم، کہ جس طرح یہ سب نعمتیں ہیں تو اس کے نتیجے میں دوبارہ جی اٹھنا بھی ایک نعمت ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد فرمایا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار، اچھا لباس کے بارے میں کیا بتا رہا تھا کہ مطلب چھپنے کی جگہ بنا دیا، اور پھر علماء نے اس میں کہا کہ لباس اس معنی میں بھی کہ ایک تو ہے نا کہ روشنی نہیں ہے تو آپ چھپ گئے، ایک واقعتاً جس کو آپ کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عیوب کو چھپانے والا اور نیکیوں کو چھپانے والا۔ یہ صوفی اثر ہے، کہتے ہیں کہ رات جو ہے وہ اللہ کا ولی ہو یا شیطان کا ولی ہو، دونوں کے لیے بڑی مفید ہے، اس لیے کہ رات ہی کو ہو، اللہ کے اولیاء رات ہی کو اللہ کے اولیاء بنیں گے، اور شیطان کے اولیاء بھی شیطان کے اولیاء رات ہی کو بنیں گے، دن میں بھی وہی ہوں گے، لیکن جیسے سب کچھ راتوں کو ہو، راتوں کو شر زیادہ ہے نا، شر زیادہ ہونے سے مراد ہے ومن شر غاسق اذا وقب، تو اسی طرح رات کو خیر بھی ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ان دی اینڈ تو وجعلنا اللیل لباسا، سب پر پردہ ڈال دیا، اولیاء الرحمن پر بھی اور اولیاء الشیطان پر بھی، سب پر پردہ ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، معاش ہے ظرف مکان، عاش یعیش عیشن سے عیش کی جگہ، گویا جب انسان سو رہا ہے تو ابھی تو وہ نصف مردہ ہے نا، اور پھر جینے کی جگہ کون سی ہے؟ جب اٹھنا ہے اس نے، عاش یعیش، اسی سے عیشت روضیہ بھی اسی سے، وہ ہے دن۔ تو ہم کہتے ہیں ذریعہ معاش بنا دیا، سب کچھ درست ہے، معاش اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں معاش کیا ہے؟ جی اٹھنا، جی اٹھنے کا وقت، جی اٹھنے کی جگہ۔ تو نہار کیا ہے؟ جی اٹھنے کا وقت، گزران کی جگہ، یوں کہیں آپ، گزران کیا ہے؟ زندگی گزارنا ہے، گزران کی جگہ کیا ہے؟ وجعلنا النہار معاشا، کیا ترجمہ؟ دن کو معاش کا وقت بنایا، ہاں، معاش کا وقت بنایا، یعنی مصدر میمی بھی لے لیا اور ظرف زمان بھی لے لیا، یعنی معاش مصدر میمی ہو گئے، عیش کا وقت، یعنی معاش کا وقت، عیش کا وقت، اور معاش جیسے اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے جس کو ہم معاش کہتے ہیں۔ کیا ترجمہ ہے آپ کا؟
بطے معاش بنا وقت معاش. سورہ نور پہ جانے لگے. صدق اللہ العظیم. وہ بدھ جمعرات کو انشاءاللہ بدھ جمعرات کو تفسیر بجابی ہوگی اگر کسی کو شوق ہے تو.